سب سے پہلی بات آتی ہے جی، ہم آتے ہیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر آتے ہیں کلمہ استفہامیہ کی ترکیب۔ کلمہ استفہامیہ کی ترکیب بھی، اور ساتھ میں کہ جب کلمہ استفہامیہ سے سوال کیا جائے تو اس کے بارے میں جواب کس طرح دیا جاتا ہے، یہ بھی آج ہم نے سیکھنا ہے، اور کلمات استفہامیہ کی ترکیب کرنی ہے، یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ میں نے جو لکھا ہے یہ چند حروف لکھے ہیں، یہ بہت ایک معنی خیز ہے۔ میں لطیف نواز صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ پڑھیں ذرا، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات استحفام کی ترکیب کا طریقہ۔ کلمات استحفام کی دو قسمیں ہیں، بعض کلمات استحفام حروف ہیں اور بعض اسم ہیں۔ جو کلمات استحفام حروف ہیں ان کو حروف غیر عاملہ کہا جاتا ہے، جیسے حل، حمزہ وغیرہ، اور ان کا ترکیب میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی ترکیب یوں کی جاتی ہے: بالفرض حل حرف استحفام لا محل لہا من الاعراب، اور جو لا محل لہا من الاعراب، ان کو جو تعبیر کیا جاتا ہے، بالفرض حمزہ ہو تو ہم کہیں گے حمزہ حرف استفہام لا محل لہا من الاعراب، مطلب یہ کہ لا مانے نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، محلہ مانے جگہ، لہا مانے اس کے لیے اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اور جو کلمات استحفام اسم ہوتے ہیں ان میں سے بعض ترکیب میں مبتدا واقع ہوتے ہیں، کبھی خبر، کبھی مفعول بھی اور کبھی مجرور واقع ہوتے ہیں، اور صرف مفعول فیہ واقع ہوتی ہے، اور بعض صرف مفعول فی واقع ہوتے ہیں۔ بعض، یہ میں نے ہوتے ہیں لکھنا چاہیے تھا، میں نے جن ہوتی ہیں لیکن نہیں لکھ دیا۔ اور بعض صرف مفعول فیہ واقع ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کی ترکیب الگ الگ ہوتی ہے۔ ضابطہ کلمہ استحفام پر مشتمل جملے کا جواب بنا لیں تو اس کے بعد جواب کی ترکیب کریں کہ جو اسم کلمہ استحفام کے جواب میں آنے والا اسم بن رہا ہوگا وہ ہی کلمہ استحفام کی ترکیب ہوگی۔ یہاں رک جائیں، اب ہم جہاں پر چلتے ہیں ذرا، یہ ہم آ گئے ادھر۔ ٹھیک ہے جی، کلمہ استفہام یہ دیکھیں کلمہ استفہام ما ہاذا، ما جو استفہام ہے، یہ حرف استفہام نہیں ہے، یہ کلمہ استفہام ہے، یہ اسم ہے، ما جن اسم ہے۔ تو اب ہم ان کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ اس کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے کہ کلمہ استفہام کے ساتھ جو سوال پوچھا گیا ہے نا، بالفرض میرے ہاتھ میں تھا قلم، تو میں نے کہا کہ ما ہاذا، تو آپ نے کہا ہاذا قلم۔ تو اب کیا کریں گے کہ دیکھیں گے کہ بھئی ہاذا تو اپنی جگہ پر آ گیا، ما کی جگہ کیا آیا؟ تو دیکھا ہم نے کہ ما کی جگہ قلم آیا ہے، ما کی جگہ قلم آیا ہے نا۔ سنیے جی لطیف نواز صاحب، جی صاحب، جی ہاذا ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاذا قلم۔ تو دیکھو کہ ما کی جگہ، ما کلمہ استفہام ہے، اس کی جگہ قلم آ گیا نا۔ جی، تو ہاذا کی جب ہم ترکیب کریں گے تو ہاذا بنے گا مبتدا۔ ٹھیک ہے جی، جی ہاذا کیا بنا؟ مبتدا، اور قلم کیا بنا؟ خبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ استفہام ہے یہ خبر بنے گا۔ اچھا، سمجھ آئی بات؟ جی، ویسے مبتدا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے مطلب ہم نے ماں کو خبر بنایا۔ ہاں، ماں یہاں پر خبر بن رہی ہے، چونکہ بالکل یہاں پر دیکھو نا، یہ ماں قلم کی جی جگہ آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات لطیف کلیئر نواز ہو صاحب؟ گئی۔ ہاں صاحب جی، کلیئر ہو گیا، کیونکہ جو ہے نا ماں کی جگہ پہ قلم آیا، خبر بن رہی۔ ہاں، تو اب اس کا طریقہ کار حضرت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب بنائیں۔
جواب بنانے کے بعد اس کی ترکیب کریں. ترکیب کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترکیب کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ چیز کہاں سے ہے. یہ قلم کی جگہ یہاں یہ قلم ہے، یہ کہاں پر، یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ دیکھا کہ ماں کی جگہ آ گیا ہے. اسی طریقے سے من انت، من انت. اب آپ دیکھو کہ من انت، تو یہاں پر من جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے، یہ حرف استفہام ہے نا. تو اس کا جواب آیا آنا زید، میں زید ہوں. تو من کس کی جگہ آیا؟ زید کی جگہ. تو زید کیا ہے؟ اس میں علم. زید جو ہے نا ترکیب میں خبر ہے نا، خبر. خبر. ہاں تو آنا کیا بنا؟ مبتدا. جی آنا کیا بنا؟ مبتدا. مبتدا. خبر. جی 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 روشن بین. جی حضرت میں ہاں. خبر کر رہی تھی، خبر ہے. کون؟ انا کو خبر بول رہا تھا حضرت، انہوں بعد میں آپ مبتدا بولتے ہو خاموش ہے. انا اس میں مبتدا ہے، اور زیدن کیا ہے؟ لیکن من میں ہم کہیں گے کہ تو زیدن کو ہم جو ہے نا وہ بنا دیں گے، خبر بنا دیں گے. یعنی یہ من کی جگہ آنا آیا نا، من کی جگہ آنا آئے گا نا. نہیں 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 نہیں، من جو ہے نا یہ زیدن کی جگہ آ گیا ہے. من انتا، تو کون ہے؟ ہاں اچھا انتا کی جگہ آنا آ گیا. ہاں میں زید. ہاں اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہے نا کہ بھئی میں آپ سے پوچھوں من انتا، آپ کون ہیں، آپ کہیں انتا زیدن. حضرت وہ تو کوشچن ہوگا نا، من انتا، پھر بولیں گے انا زیدون، انا حسن، آنا زیدن. جی آپ تھوڑی دیر میں حسن بھائی وہی بتا رہے حضرت. من جی خبر آ جی گیا، لطیف من نواز کی صاحب جگہ آگے سے چلیے، آنا. لطیف نواز صاحب آگے چلیے، ضابطہ دوبارہ پڑھیے. جی کلمہ ضابطہ دوبارہ پڑھیے. کلمہ استحفام پر مشتمل جملے کا جواب بنا لیں، تو اس کے بعد جواب کی ترکیب کریں کہ جو اسم کلمہ استحفام کے جواب میں آنے والا اسم بن رہا ہوگا وہی کلمہ استحفام کی ترکیب ہوگی. اب سمجھ میں آیا؟ جی ہم صاحب الحمدللہ. ہاں آگے چلیں. من کی ترکیب. اگر لفظ من میں استحفام کے طور پر واقع ہو تو یہ کبھی خبر واقع ہوتا ہے اور کبھی مبتدا واقع ہوتا ہے اور کبھی مفعول بھی اور کبھی مجرور واقع ہوتا ہے. جی نمبر 1، مبتدا. لفظ من مبتدا اس وقت واقع ہوتا ہے جب اس کے بعد نکرہ واقع ہو، جیسے من ضربا، تو اس کا جواب ہوگا بالفرض زید ضربا. تو اس مثال میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کلمہ من زید کی جگہ واقع ہوا ہے اور زید یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپر والی مثال میں کلمہ استحفام مبتدا واقع ہوگا. جی کلیئر ہو گیا؟ جی من ضربا کی ترکیب. ہاں من اسم موصول بمعنی استحفام مرفوع محلا مبتدا. ضربا صیغہ واحد مذکر غائب از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح. اس میں ہوا ضمیر مستتر مرفوع متصل مرفوع محلا برائے فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر مرفوع محلا خبر برائے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ انشائیہ ہوا. جی مزید کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ میرے خیال میں ہے تو کلیئر. کلیئر ہو ہے. گیا. ایک گزارش ہے صاحب. جی اوپر جیسے آپ مثال کے لیے ادھر وہ کتاب میں لے کے گئے نا ہمارے کو، ہاں تو یہاں وہ 2 مثالیں یہاں ڈال دیے تو صحیح ہے. یہ دوسرے ہے نا من انتا کی ترکیب. اچھا نہیں اوپر والے میں جیسے ماں ہاضا کے اس میں جو ہے نا، ہاں وہ میں نے مثال ڈالنی ہے، وہ مثال میں جی نے ڈالنی ہے، ابھی میں نے ڈالی نہیں ہے. آپ بات ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اچھا مثال بہت ایک دم کلیئر ہو گیا. ہاں من مثال میں انتا. نے ڈالنی ہے. اچھا من انتا کی ترکیب. ضابطہ. من استحفام میں خبر اس وقت واقع ہوگا جب اس کے بعد معرفہ ہو، جیسے من انتا، اس کا جواب واقع ہوگا انا زیدن. تو من کی جگہ زید آیا ہے جو کہ ترکیب میں خبر واقع ہو رہا ہے، تو من بھی خبر واقع ہوگا. جی ترکیب. من
اسم موصول بمعنی استحفام منصوب محلن مفعول به مقدم نہیں 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 نہیں، یہ آپ اوپر نیچے چلے گئے، اوپر ہے یہ ترکیب من اسم موصول. ترکیب من اسم موصول بمعنی استحفام مرفوع محلن خبر مقدم انت ضمیر خطاب برائے واحد مذکر مرفوع منفصل مرفوع محلن مبتدا مؤخر باخبر مقدم خود جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ضابطہ من اس وقت مفعول بھی واقع ہوتا ہے جب من کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی مذکور نہ ہو. جیسے من ضرب زید، تو اس کا جواب بنے گا ضرب زید امرن. تو امرن مفعول بھی بن رہا ہے تو من بھی مفعول بھی بنے گا. ترکیب من اسم موصول بمعنی استحفام منصوب محلن مفعول به مقدم ضرب صیغہ واحد مذکر غائب از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح زید مفرد منصرف. اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، فتح نصب کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. در اینجا مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل بفاعل و مفعول بھی مقدم خود جملے میں انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی سمجھ میں آ گیا. اب آپ نے ترکیب کرنی ہے سب نے. اب آپ نے اب ترکیب کرنی ہے اس کی ہاں. یہ ما ہادہ کی ترکیب کون کرے گا ابھی؟ میں بسم اللہ میں کرتا ہوں. ہاں بسم اللہ کریں. وہ پورا بولنا ہے حضرت. وہ کیا بولتے اس کو، حالت رفع ضمہ کے ساتھ حالت رسب. نہیں نہ بولو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو میں نے لکھ دیا ہے آپ کے فائدے کے لیے. اگر آپ بولیں گے تو فائدہ ہے، نہیں بولیں گے تو کم از کم خبر اور مبتدا بیان کریں، پتہ لگے کہ آپ کو سمجھ میں آیا. اچھا میں مختصر سی کرتا ہوں حضرت. آپ صحیح ہے نہیں ہے کے بعد بولو. ما ہاذا، ہاں یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے، پہلے بول دے رہا ہوں. ہاں ما اس میں استفہام خبر مقدم، ہاں ہاذا اس میں اشارہ برائے واحد. اس میں اشارہ مبتدا مؤخر، بس اس میں اشارہ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر خبر مقدم اپنی مبتدا نہیں مؤخر سے. نہیں دیکھیں نا، بات سنیں. اب جی چاہے مبتدا مؤخر ہو یا مبتدا پہلے ہو یا بعد میں ہو، جب ترکیب ہم لپیٹیں گے نا، لپیٹنے میں ہم مبتدا کو پہلا نام لیں گے. اچھا ہاں خبر مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود، یوں کہیں گے. مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. با خبر مقدم خود. ہاں جملہ پھر اسمیہ مل انشائیہ کر ہوا. جملہ اسمیہ شائعہ ہوا. الحمدللہ. ہاں دوبارہ کریں. دوبارہ کرو حضرت. ہاں میں کچھ بول رہا ہوں حضرت. ہاں دوبارہ کریں. ما اس میں استفہام خبر مقدم، ہاذا اس میں اشارہ مبتدا مؤخر. ہاں ہاں مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. مبتدا مؤخر با مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. ہاں خبر مقدم، سوری خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جی اور کون کرے گا ترکیب؟ من انت کی. ہاذا قلم او سوری من. ہاں ہاذا قلم. من انت کی کرے نا. من حرف استفہام خبر انت مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. مقدم خود. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ ہوا. انشائیہ ہوگا. جملہ یاد رکھیں. ایک منٹ میں ذرا ترکیب کر رہا ہوں. ہاں یہ صحیح ہے. مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. یاد رکھیے کہ اگر خبر مقدم ہو تو آپ نے خبر مقدم کا نام لینا ہے.
اور جی اگر مبتدا مؤخر ہو تو مبتدا مؤخر کا نام لینا ہے. جی جی حضرت ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ من جو ہے وہ ہماری خبر مقدم مقدم ہے اور انت جو ہے خبر مبتدا مؤخر مؤخر مبتدا مؤخر مبتدا ہاں مؤخر. با اچھا خبر جب مقدم خود خبر مقدم خود. پہلے ہم جو مبتدا کا نام لیں گے. ہاں دیکھیں نا ابھی میں آپ کو برترکیب کر رہا ہوں, آپ ذرا سنیے. من حرف استفہام خبر مقدم, انت مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود. ٹھیک ہے نا جی, مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جی اب کریے. من حرف استفہام خبر مقدم مقدم انت مبتدا مؤخر 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 مبتدا مؤخر, یعنی ایک مرتبہ آپ نے مبتدا مؤخر کہہ دیا نا, اب اس میں انورٹیڈ کامات آ گیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ نے پھر اثر نو شروع کرنا ہے. مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود, مبتدا مؤخر با خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. انشائیہ. ابھی مل کر آپ نے مل کر بھی نہ کہیں, آپ صرف یوں کہیں کہ مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود بس, یعنی مل کر وغیرہ ادھر ادھر جو ہے وہ تفصیل آپ چھوڑ دیں اس کو. مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ انشائیہ. جملہ اسمیہ انشائیہ. جی صحیح. لطیف نواز صاحب آپ جو ہے نا یہ من انت کی ترکیب دوبارہ کریں, اس کے بعد پھر ہم ذوالفقار بھائی کی طرف جائیں گے. من انت, ہاں اس کے بعد تو کون ہے. ہاں من استفہامیہ, ہاں من مبتدا خبر مقدم, مبتدا خبر مقدم, ہاں انت خبر انت مؤخر, مبتدا مؤخر, انت مبتدا انت مؤخر, انت مبتدا مؤخر خبر مؤخر, مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود, مبتدا مؤخر با خبر خبر مقدم خود. خبر مقدم ہاں بخبر مقدم جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. جملہ اس میں انشائیہ ہوا. جی جی اب وہی درشد کی طرف جائیں گے. جی بہنا آپ کر پائیں گی. حضرت اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو. غائب ہو گئی. ہاں اب اچھا صحیح, جی اب شو ہو رہی ہے. صحیح. جی جی اقرا بہن آپ کر پائیں گی. السلام علیکم سر. جی سر میں وعلیکم. کروں ایک کی. ہاں ہاں بالکل کریں. جی جی کریں. سر میں انتا کی کرتی ہوں. ہاں کریں. من ہاں جملہ استفہامیہ. جملہ من نہیں انتا تو کون ہے. من اس جملہ استفہامیہ جملہ استفہام نہیں ہوتا میری بہن. بات سنیں نا, مقدم. بات سنیں. من جو ہے نا یہ من جو ہے نا یہ جملہ استفہامی نہیں ہوتا, جملہ نہیں ہوتا. بس آپ سیدھا کہہ دیں کہ من استفہامیہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. من استفہامیہ باخبر مقدم, انت مبتدا مؤخر. ایک منٹ سر. من استفہامیہ مقدم, انت چلیں آپ جو ہے نا تھوڑا غور کریں, آپ دوبارہ غور کریں. جی ذوالفقار صاحب آپ پڑھیے ذرا من انت کی ترکیب آپ کریے, تاکہ جو ہے ان کو جی من انت, ان کو آپ نے بیان اس طرح کرنا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں بھی آ جائے. پوری توجہ سے سنا نہیں ہے لیکن کرتا ہوں. من انت ہاں یعنی کہ من اسم موصولہ برا استفہام خبر مقدم, ہاں اور ماشاء اللہ. انت اس کا مبتدا مؤخر با اس کو کیا بولتے ہیں, مبتدا مؤخر باخود. مقدم خود. ہاں مبتدا مؤخر باخود, مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یاد رکھیے, یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب آپ خبر مقدم ہو اور مبتدا مؤخر ہو تو آپ اگر وہاں پر یعنی خبر کا مقدم ہونا اور مبتدا کا مؤخر ہونا ذکر نہیں کریں گے تو جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ شاید
خبر اپنی جگہ پر ہے، مبتدا اپنی جگہ پر ہے، تو ہمیں جو ہے نا ان کے جو جہاں پر وہ واقع ہوئے ہیں نا ہمیں وہ جگہ بیان کرنا ضروری ہے. پھر بولیں گے مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پر. ہاں جی یہ چیز یہ سب چیز. جی سفیان صاحب. حضرت ایک بات بول رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم لکھتے ہوئے پڑھے تھے تو اچھا یاد تھا. ایک ترکیب خط لکھا دو، پھر وہی طرز پہ پوروں کو ترکیب کر کے بتا بولو. ابھی آ جائے گی نا، ایسے ابھی پریکٹس کرے تو آ جائے گی نا. نہیں، لکھنا ضروری ہے. کیوں بولتا اب لاسٹ ٹائم لکھے تو بھی اچھا یاد ہوا. ایک ترکیب لکھ لو خالی، وہ بات کرے کہ حضرت کو بولا لکھا ہے نا، یہ لکھا ہے، یہ دیکھو آگے لکھی ہوئی ہیں. ہاں، یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لو. اسکرین شاٹ اسکرین شاٹ ہاں لے لیا. حضرت لے لیا الحمدللہ. اچھا یہ میں آپ کی طرف نا یہ پی ڈی ایف بنا ہوا ہے، میں آپ کی طرف سینڈ بھی کروں گا. حضرت اس کا بھی پی ڈی ایف نہیں آیا. کیا نام ہے، غیر منصرف کا؟ نہیں وہ تو میں نے سینڈ کر دیا تھا میرے خیال میں. نہیں آیا حضرت. نوشین بہن آپ کی طرف آیا تھا. غیر منصرف کا پی ڈی ایف میں چیک کرتی تھی لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہیں آیا تھا. میں چیک کرتی ہوں. آپ نے ریپلائی بھی کیا تھا، جزاک اللہ لکھا تھا آپ نے، ریپلائی بھی کیا تھا، شاید آپ کو شاید ذہن میں نہیں ہے. جی حسن رضا صاحب. حضرت میں تھوڑا گھر پہ بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی اب یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ذوالفقار صاحب کے نہیں؟ جی سمجھ گیا بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہے ٹھیک ہے. ہاں اب من ضربہ، اب جو من ضربہ ہے اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اس کی بھی ہوگی نا، یعنی کہ من موصولہ برائے استفہام، یہ خبر یہ ہوگا، مبتدا ہوگا، خبر مقدم ہوگا. خبر مقدم. ہاں نہیں یہ مبتدا ہوگا، یہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے ہوگا نا، جو آگے دارا بالکل. ہاں آگے ضرب آ رہا ہے. لیکن اصل میں ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر ان سے تسامح ہو گیا ہے. کیسے کہ من ضربہ، کس نے مارا. کس نے مارا. تو اب دیکھو نا یہاں پر چونکہ مسند الیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو سب سے پہلے مسند الیہ کو ذکر کیا جائے گا، مسند کو بعد میں ذکر کیا جائے گا. کیونکہ مارنے کا تو پتہ ہے کہ مارا گیا ہے، کوئی مار پڑی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں مسند الیہ کا پتہ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے مسند کو ذکر کیا پھر مسند الیہ کو. تو یہ جواب درست نہیں ہے. جواب کیا ہو جائے گا؟ خالد ضربہ. خالد ضربہ. تو یہ ایسا دکھ رہا ہے، اس کا فائل ایسا دکھ رہا ہے، جملہ فعلیہ دکھ رہا ہے. ہاں ویسے یہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خالد ضربہ. حضرت یہ تو جو ضربہ ہے یہ تو فعل ہے نا. دیکھیں نا ابھی کیا پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بالفرض جو ہے نا کہ کوئی چیز کھائی گئی ہے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ من اکلا، کس نے کھایا. آپ یہ پوچھیں گے کس نے کھایا، تو اس کی جگہ بولا جائے گا زید نے کھایا، تو زید اکلا ہوگا. تو مطلب زید پہلے اکلا بعد میں. تو زید مبتدا ہوا، اکلا جو ہے وہ مبتدا نہیں ہوا. ہاں تو وہ جی ویسے تو اس طرح فعل کو پہلے نہیں لاتے، اکلا زید. آپ جسے اس کو اردو میں بول رہے ہیں بالکل صحیح آ رہا ہے، جیسے ہے نا من ضربہ، کس نے مارا، تو مارا خالد نے، تو اس سے خالد نے مارا. ہاں خالد نے ہونا مارا، تو جواب صحیح ہے، آئے. خالد نے مارا. جی ہاں. کون مارے؟ خالد نے مارا خالد نے. جی یہ مفعول فعل بعد میں آنا تھا نا. ہاں فعل بعد میں آنا ہے. اب دیکھو نا بھائی، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی کون آیا ہے، تو آپ تو یوں کہیں گے نا بھائی ذوالفقار صاحب آئے ہیں، یا آپ کہیں گے آئے ہیں ذوالفقار، یا سفیان صاحب، یا لطیف نواز صاحب، یا حسن رضا صاحب. تو اس میں فعل نہیں پہلے لاتے سر، فعل نہیں پہلے لاتے. نہیں کون آئے بول تو ذوالفقار صاحب آئے. جا زید، جا خالد، جا سفیان. میری بات سنیں. فعل آپ تب لائیں گے کہ جب پوچھا جائے کہ بھائی کس نے کیا کیا. ہم یہ پوچھیں کہ بھائی زید نے کیا کیا، ما فعل زید، ما فعل زید، زید نے کیا کیا. ہم یہ پوچھیں تو پھر آئے گا ضرب زید. جب ہم نے کہا نا من ضربہ، کس نے مارا، کس نے مارا، تو اب ہم نے مسند الیہ کو ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے.
مسند کو نہیں ذکر کرنا, مسند الیہ کو پہلے ذکر کرنا ہے. یعنی اس کو صحیح ہے. دو تین دفعہ اگر ہم سوالات کر لیتے جائیں گے تو جواب ہمارے کو خود آتے جائیں گے. جیسے کس نے آیا, کون آیا دروازے پہ, تو جی آیا حامد, اس کی وجہ ہے نا حامد آیا, حامد آیا. حامد اب دیکھیں آیا, نا کون آیا, دروازے پر دیکھو نا, دروازے پر دستک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ دروازہ کے دستک ہونا تو ہمیں پتہ ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کس نے کھٹکایا, تو کہیں گے جی فلاں نے. تو فلاں کا ذکر یعنی مسند الیہ کا ذکر ہم پوچھ رہے ہیں کہ مسند الیہ کون ہے. مسند کا تو ہمیں پتہ ہے, ہمیں اسناد کا تو ہمیں پتہ ہے. کیا خیال ہے جی؟ ہاں نہیں بالکل. صاحب, جو اردو میں جو ترجمہ کرتے جا رہے ہیں تو جو ہے نا ہمارے کو سمجھ میں آ جا رہا. صحیح ہے. ہاں جی, جو ضربہ مسند ہوگا نا, فعل جو ہوگا مسند. فعل بعد میں آنا, فاعل پہلے آنا. جی حضرت میں کروں منظربا کی ترکیب, ہاں کریے. 1 سیکنڈ میں آ جائے گا, پکڑ لیتا ہوں. ہاں ہاں شور بہت ہو رہا ادھر. جی جی. منظربا کون ہاں مارا, ہاں, من کس نے مارا, اس میں استفہام. کس نے اچھا مارا, سوری کون مارا نہیں, سوری کس نے مارا. حضرت کس نے مارا, کس نے مارا. من اس میں استفہام مبتدا, ضربا کیا ہے, ہاں فعل ماضی کا ہے صیغہ. اس میں ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ ہے, فاعل ہے. فعل اپنے ہاں فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا, ہو کر خبر بنا. ہاں اب آپ جو اب بھی جملہ بولے میں کچھ کا اسکرین شاٹ لیا میں. ہاں ہاں مبتدا, حضرت میں مبتدا مؤخر بولنا. ہاں 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 مبتدا مؤخر با خبر مقدم خود جملہ اسمیہ اشاعہ ہوا. جی. اب سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی بولیے. جی حضرت, حضرت میرے اس میں کو مطلب ہم جو ضربہ خالد لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو الٹا کیا نا, خالد ضربہ ہاں ایسے کیا تو ہم کو ہم نے بنا دیا اپنا خالد ضربہ, تو خالد ہمارا مبتدا ہو گیا نا, ہاں ضربہ ضرب ہمارا ہو گیا خبر. ٹھیک ہے, تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. خالد ضربہ جو ہے نا, خالد ضربہ, یہ جو ہے نا یہ ہوں بنے گا مبتدا, خالد بنے گا مبتدا, ضربہ اس کی خبر بنے گا. اور اگر آپ صحیح. کہیں کہ من ضربہ تو یہ جملہ اسمیہ انشئیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. من جملہ, اچھا من ضربہ جو ہے وہ اس میں ہم اس طرح سے ہی کریں گے, من حرف استفہام ہاں کو ہم بنائیں گے خبر مقدم, مؤخر, خبر مقدم ہاں سوری خبر مقدم, اور ضربہ ہمارا بن جائے گا مبتدا مؤخر. مؤخر. ہاں خبر مقدم اپنے اس نہیں کے نہیں ساتھ, نہیں 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 سوری مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ. صحیح مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. اچھا جی, اب یہ سوال ہے, من اکل ھذا الطعام, اس کا جواب کیا آ جائے گا؟ من اکل, حضرت یہ ریپیٹ کریں. من اکل ھذا الطعام, اس کو تھوڑا یہ دہرائیں, اس سوال کو جو آپ نے پوچھا. من اکل ھذا الطعام, من اکل آواز آ رہی ہے میری طعام, لطیف نواز صاحب آپ کی من طرف؟ اکلت, اور اس کا یہ بنے گا نا, یہ کھانا کس نے کھایا. ہاں اس یہ کی کھانا کس نے کھایا. لطیف نواز صاحب آپ سن رہے اس ہیں ذرا؟ میں اس یہ ہم صاف ہے آواز آپ کی. من اکلا کس نے کھایا, ھذا الطعام یہ کھانا, تو اس کا جواب کیا آ جائے گا؟ یہ کھانا میں نے کھایا, بھوک لگی ہے. تو ابھی کیسے ہوگا؟ انا آکلو ھذا الطعام. انا اکلو ھذا الطعام, ٹھیک ہے, آپ نے کھلا ہی دیا. ہاں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. حضرت کہانی کیا دکھ رہا ہے میرے کو, ہیں جی, کہاں سے پڑھ رہے کدھر پڑھ رہے دکھ رہا ہے میرے کو. اب یہ تو ضرور سے نہیں ہے نا کہ ابھی میں ساری یہ چیزیں ساری آپ باتیں کو تو سامنے نہیں آئیں گی نا. یہ تو کتاب میں ہے نہیں والی بات بول دی آپ. تو میں نے کہا نا, میں نے ذرا چلو آپ کو نا تھوڑا اور دو تین مثالیں دوں
تو اب جی جو ہے جی کیا ہے بالفرد من اکل ھذا الطعام، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بھئی یہ کھانا کھایا ہے، کس نے کھایا ہے؟ تو اس کا جواب آ جائے گا زید اکل ھذا الطعام۔ اب اس کی ترکیب یوں ہوگی کہ زید بنے گا مبتدا، اکل بنے گا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ھذا اس میں اشارہ، الطعام ھذا اس میں اشارہ موصوف، الطعام صفت، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہی بنے گا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلن خبر ہوگی مبتدا کی، مرفوع محلن خبر کس کی ہوگی؟ مبتدا کی۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو ہم اب اس کی ترکیب کیا کریں گے کہ من کی ہم ترکیب کریں گے، من یعنی مبتدا، من مبتدا آ جائے گا کیونکہ زید جو ہے وہ مبتدا بن رہا تھا نا، تو اب زید یا من مبتدا بنے گا، اکل ھذا الطعام۔ یہ ایک منٹ ذرا میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے ہیں۔ ایک منٹ ذرا انشاءاللہ۔ اسکرین میں یا اس کو وہ کرتا ہوں، ایک منٹ نہیں، اس کو میں یہ ادھر آتا ہوں۔ جی اب جو ہے نا یہ آ گیا، ایک منٹ۔ ہاں حضرت آ گئی، آپ کی فون کی اسکرین آ رہی؟ ہاں بس ٹھیک ہے، میری آواز نہیں آ رہی تھی نا، اب آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، ہاں آ رہی ہے۔ اب ذرا یہ آپ کے سامنے آ گیا، دیکھیں جی، من اکل ھذا الطعام، من اکل ھذا الطعام، یہ کھانا کس نے کھایا؟ تو جواب کیا آ جائے گا؟ زید اکل ھذا الطعام۔ کیا جواب آئے گا؟ زید اکل ھذا الطعام۔ الطعام، ہاں، اب زید کو آپ نے کیا بنایا؟ مبتدا، مبتدا۔ ٹھیک ہے جی، زید کو بنایا مبتدا، اور اکلا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ھذا موصوف، اس میں اشارہ موصوف، الطعام صفت، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بہی ہوگا، اکلا کا، ٹھیک ہے جی، اکلا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا، سوری خبر۔ خبر۔ ہاں، آگے ذرا ایک اور، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما فی یا دیکھا، بھائی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ اس کی کیا بنے گی؟ یہ ما فی یا دیکھا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ میرے ہاتھ میں حضرت فون ہے کے بولتا حضرت۔ نہیں ایک منٹ، اس کا جواب بنائے پہلے، ما فی یا دیکھا، اس کا جواب بنائے۔ ما فی یدیکا، ہاں، ما فی یدیکا، قلم فی فی یدی، یدی، میرے فی ہاتھ یدی قلم، فی یدی قلم۔ میرے ہاتھ میں یدی قلم قلم۔ ہے۔ تو اب دیکھو کہ فی یدی جو ہے نا، یہ بن جائے گا خبر مقدم، فی یدی کیا بنے گا؟ خبر مقدم۔ تو قلم کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر با خبر مقدم کو جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا نا، وہ تو خبریہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر حضرت فی ما جو ہے فی یدی کو آپ نے بنایا خبر مقدم، مقدم بنایا آپ نے اس ہاں، کو، ثابت ان کے متعلق ہو کر، اور اس کو قلم ان کو بنایا مبتدا مؤخر، مؤخر۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ تو ترکیب ہوگی جواب کی۔ اب ہم نے کرنی ہے ترکیب ما فی یادکا کی۔ اب یہ اس کی ترکیب یہ لکھی ہوئی ہے نیچے، کون کرے گا ذرا بولیے ذرا؟ حضرت میں ہاں پورا لکھے ہوا ہے اس میں۔ جی اسی ترکیب پڑھیے، ماں ہاں بمانا لکھے ہوا ہے، ای اوپر پڑھو۔ مبتدا، ہاں فی حرف جار، فی حرف جار، یدی مضاف، تا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور
جار مجرور ثابت متعلق کے ثابت ان کے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بنے گا. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. جی لطیف نواز صاحب آپ اس کی ترکیب کریں معافی جدے کا کہ پھر ہم آگے چلیں. جی اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: ما بمانے ای شیئن مبتدا فی حرف جار یدی مضاف کا ضمیر مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور جار مجرور ثابت متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. اچھا جی اب آگے ہے ایون اور ایتن. یہ بھی حضرت یہ ظرف لغو ہے ظرف مستقر ہے؟ مستقر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے پڑھیے. ایو اور ایتو یہ دونوں ہاں جی یہ زوی الخل اور غیر زوی الخل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ای البلادی احسن، کون سا شہر زیادہ اچھا ہے. ترکیب: ہاں ای البلادی احسن، ای مضاف، البلاد مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا احسن صیغہ اسم تفضیل ہوا. ضمیر فاعل اسم تفضیل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. نوٹ: ای ایتو معرب ہیں، باقی تمام اسماء استفہام مبنی ہیں. ہاں یہ باتیں پتہ چلا. ٹھیک ہو گیا نا جی ابھی. جی ماذا، اچھا ہاں ماذا یہ ای شیئن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ماذا تفعل فی حاذل ایام، جی تو کیا کام کرتا ہے ان دنوں میں. ہاں کم اس سے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کی تمیز مفرد اور منصوب ہوگی. جیسے کم اخا لکا، اخن لکا، کم اخن لکا. کم اخن لکا تیرے کتنے بھائی ہیں. کم خبریہ بھی ہوتا ہے اور اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے. جیسے کم کتابن عندکا تیرے پاس بہت کتابیں ہیں. ہاں کتابیں ہیں بالکل. بہت کتابیں ہیں. کم ٹھیک ہے نا جی. کتابیں کا جب جو ہے نا یہ اس کی تمیز منصوب ہو نا تو پھر یہ ہوگا کم استفہامیہ کے طور پر ہوگا. اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ بھئی تیرے پاس بہت ساری کتابیں. کم کتاب عندکا، یا یوں کہو کہ کم کتاب عندی، میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں. اچھا ہاں تو اس میں ہندی آ گئے تو یہ پھر میرے واسطے سوال بن جاتا وہ. ہاں دیکھو نا کم من ملک فی السماوات ہے کہ آسمان میں بہت زیادہ فرشتے ہیں، بہت زیادہ فرشتے ہیں. جی حضرت ٹھیک ہو گیا جی. جی اگر منصوب آ جائے گا تو پھر استفہام ہو جائے گا. ہاں پھر استفہام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آج آپ کو کچھ نہ کچھ اس بارے میں صحیح طرح پتہ چل گیا، کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ. جی ہاں دوبارہ جب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ برابر سمجھ آئے گا. ہاں تو ابھی میں آپ کو یہ جی یہ پی ڈی ایف فائل کیوں شیئر کر دیں، یہ فائلس آپ شیئر کر دیں نا. ہاں میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، انشاءاللہ یہ شیئر کر دوں گا. تو ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ اور مزید گردانے کے حوالے سے تقریباً نوشین بہن یا ذوالفقار بھائی، گردانوں کے حوالے سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہمارے اندر کمزوری ہے. تھوڑی نہیں حضرت، بہت 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 کمزور. اچھا بہت زیادہ ہے. جی ہاں وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ آپ دور کریں گے، طبیب کے پاس جانا پڑتا نا دوائی کے واسطے. رٹنے سے ہیں جی رٹنے سے بار بار. ہاں نہیں بات حضرت ہمارا طوطا تھوڑی بننا ہے. ہیں جی حضرت ہمارا طوطا تھوڑی بننا ہے، عالم بننا ہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عالم بننا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی رٹا بھی لگنا پڑتا ہے. نہیں حضرت رٹا آج تک تو مان لیتے ہیں، آج ذرا
इसके सीगे की तलाश, इसको फहम से समझना है। आलिम का तोता बन गए तो कैसा रहेगा? जी आलिम का तोता बन जाना बोल रहा हूँ भाई। हाँ अच्छा तो मुफ्ती इमरान साहब जो पढ़ा रहे वो पढ़ते जाओ, ऐसा आ जाता अगर नहीं हजरत। अब देखो परसों मुख्तार लफ्ज के वास्ते कितनी मेहनत करे। असल में बात पता है क्या है, असल में जब हम पढ़ते थे ना तो हमें तो यूं लगता था ना कि भाई ये तो बस ऐसे ही याद किया जाता है, बस इसका कोई फायदा नहीं है। तो नहीं हजरत देखिए, एक सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल। हाँ परसों में आप दो जनों को दो गर्दन पढ़ाए, जरा भाई इजरी कैसे पढ़ाए, लतीफ नवाज साहब को लम की पढ़ाए और एक कौन की थे याद नहीं है मेरे को, उनको लंग की पढ़ाए। दोनों उसमें भी गलतियां कर रहे थे। अब ये रट्टा मारने से दुरुस्त होता है या समझने से दुरुस्त होता?